على آبائهم أجمعين من العاقلات يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسین مني وأنا من الحسین. میرا عزیزو، میرے بھائیو، آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا چہلم بنا سکے. ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا، ہمارا یہاں پر حسین کے لیے ماتم کرنا، حسین کے لیے خون بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی ہمارا رشتہ حسین سے تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. میرا عزیزو، ہم یہ جلوس اس لیے نکالتے ہیں تاکہ دنیا والے پہچان لیں کہ ہمارا ہاتھ اٹھ کر ہمارے سینے پر آتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں تاکہ دنیا والے سمجھ لیں کہ ہماری قوم کا رشتہ مظلومیت کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے. میرے عزیزو، حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان سے ایک درس دیا، اور وہ درس کیا تھا کہ سب سے بڑا درس امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ انسانیت بچی رہے. یعنی اتنی قربانیاں دینے کے بعد امام مظلوم نے کربلا میں جہاں دین بچایا، جہاں نماز بچائی، جہاں شریعت بچائی ہے، وہاں انسانیت بھی بچائی ہے. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں یزید یہ چاہتا تھا کہ انسانیت ختم ہو جائے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں. امام حسین نے کربلا کے میدان میں رشتہ داری بھی بتلائی ہے اور انسانیت بھی بتلائی ہے. میرا عزیزو، یہاں پر تمام حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے آئے ہیں تاکہ حسین کے ماتم کو دیکھیں. جہاں سیاہ حضرات موجود ہیں وہاں دوسری قومیں بھی آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. میرا عزیزو، ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور ہم نے نعرے اور لگائے ہیں اور ایک نعرہ اور لگایا ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اور ایک نعرہ لگانا ہم نے یہ شروع کیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز دے گا جب ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم بھی بولیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ذرا غور کریے گا کہ امام مظلوم نے کربلا کے میدان میں جوانوں کی قربانی بھی نہیں کی ہے، نہ بوڑھوں کی قربانی بھی نہیں کی ہے، بلکہ بچوں کی بھی قربانی کی ہے. اور کون سا بچہ جو 6 مہینے کا تھا، امام مظلوم اس کو لے کر میدان میں آئے تاکہ انسانیت سمجھ لے کہ امام مظلوم تھے، ظالم نہیں تھے. ادھر سے 3 بھال پر تیر چلا ہے اور کلو جناب الیاس یہ آ کر لگا ہے. میرا عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے اس خون اقدس کو لیا، اپنے چہرے پر لگا ہے. میرا عزیزو، اس الیاس کا چہلم بنانے کے لیے ہمارے ہیں، اسی امام حسین کا چہلم بنانے کے لیے ہمارے ہیں. میرا عزیزو، یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بعد قتل حسین تمام بیویوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا گیا. کیسے لے جایا گیا؟ کہ ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی. ایک بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ تھا. میرے عزیزو، کئی مہینے دربار میں زندان میں گزارنے کے بعد یزید نے جناب سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، سجاد چاہے شام میں رہو یا مدینے چلے جاؤ. ارباب اعضا جناب سید سجاد نے رو کر کہا کہ پہلے میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں پھر میں بتلاؤں گا. ارباب اعضا، اب جناب سید سجاد کی زنجیروں کو کاٹا گیا، ہتھکڑیوں کو کاٹا گیا، گلے سے خاردار توپ کو نکالا گیا. میرے
سر آئے ہیں اور تاریخ نے لکھا کہ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر آئی، سید سجاد اٹھے، چادر کو لیا، لینے کے بعد زندان میں پہنچے، ایک چھوٹی سی قبر پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد کہا اے میری بہن سکینہ تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، میں سید سجاد چادر لے کر آ گیا۔ اور واقعہ کا بس ایک جملہ ہے، تاریخ نے لکھا کہ یہ پورا قافلہ زندان سے رہا ہوا میں کربلا پہنچا۔ ابھی کربلا پہنچا ہی تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری پہلے کربلا پہنچے، فرات سے غسل کیا، نابینا پھیرا، فرات سے نکلے، شاگرد ساتھ میں تھا، ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، جناب جابر کی اچانک ٹھوکر لگی، زمین پر گرے، کیا دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے، پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ حسین کے بھائی عباس کی قبر ہے۔ عباس تو طویل القامت تھا، یہ چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ حسین کے قتل کے بعد حسین کو بھی پامال کیا گیا، عباس کو بھی پامال کیا گیا، اور یہ کہا گیا اے عباس تم حسین کے محافظ تھے، تم زینب کی چادر کے محافظ۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ ارباب ازا جابر امام حسین کی تربت پر آئے، آنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کوئی آواز نہ آئی، پھر سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کوئی جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ جیسے ہی سلام کیا تربت سے آواز آئی، اے جابر میری قبر سے دور چلا جا، میری ماں جائی میرا چہلم بنانے کے لیے آ رہی ہے۔ جابر نے قبر حسین کو چھوڑا، اب تاریخ نے لکھا جیسے ہی لوٹا ہوا قافلہ اپنے ورثاء کی قبروں کے قریب گیا تو تاریخ بتلاتی ہے ام لیلا نے اپنے آپ کو علی اکبر کی قبر پر گرا دیا، ام سلمہ نے اپنے آپ کو قاسم کی قبر پر گرا دیا، ہر ایک بی بی اپنے آپ کو اپنے وارث کی قبر پر گرا رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب